إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد صدق اللہ العظیم. اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں کھائی تھی. یہ سورہ فجر ہے. اللہ نے فجر کی قسم کھائی، 10 راتوں کی قسم کھائی، اور جفت اور طاق کی قسم کھائی، اور قوم عاد کا تذکرہ فرمایا. قوم عاد کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ آپ کے رب نے قوم ثمود کے ساتھ کیا معاملہ کیا. وہ قوم ثمود جو پہاڑوں کو تراشتی تھی وادی میں. جس طرح سے قوم عاد کا تذکرہ پہلے گزرا، قوم عاد اور قوم ثمود یہ دونوں کے دونوں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان دونوں کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے. یہ دونوں قومیں بڑی طاقتور تھی، بڑی ہائٹ باڈی والے، بڑے ڈلڈول والے، بڑے طاقتور تھے. ان دونوں کے حالاتوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے ایسی طاقت دی تھی، ایسی قوت دی تھی. یہاں خود قرآن کریم کہتا ہے وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. پہاڑوں کے پتھروں کو تراشتے تھے، بڑے بڑے پتھروں کو، اور اس سے محفوظ اپنے ایسے گھر بنائے تھے جو زلزلہ آ جائے یا آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، پھر بھی ان کے گھر محفوظ رہے. ایسے پتھروں کے محفوظ انہوں نے گھر بنائے تھے. یہ قوم ثمود یہ حجر سے شام کے درمیان تک ان کی آبادی تھی. 100 سے زائد ان کی بستیاں تھیں، 100 سے زائد بستیاں تھیں، اور بڑی مضبوط قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ہاتھوں میں وہ ہنر تھا، بڑے باغات والے تھے، باغات بھی تھے، جانور بھی کافی تھے، کھیت بھی بڑے بڑے تھے، زمینیں بھی تھی، اللہ نے خوب نوازا تھا. لیکن یہ پتھروں کو تراش کر گھر بناتے بناتے انہوں نے پتھروں سے مورتیوں کو تراشنا شروع کر دیا. اپنے ہاتھوں سے پتھروں سے، پہاڑوں کے پتھروں سے مورتیوں کو تراشتے تھے اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا. قرآن کریم کہتا ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے اللہ نے قوم ثمود ہی میں سے ایک شخص صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا. صالح علیہ السلام، صاد، الف، لام اور ہا، بڑی ہا، ایک نبی کا نام ہے صالح علیہ السلام. بڑا اچھا نام ہے. اس کا معنی ہوتا ہے نیک شخص کے. صالح کے معنی نیک کے ہوتے ہیں. جو انسان نیک ہو، اچھے اعمال کرنے والا ہو، اس کو عربی زبان میں صالح کہتے ہیں. بڑا اچھا نام ہے، لیکن ہماری زبان عربی زبان نہیں، اور ہماری زبان میں بہت سے عربی کے تلفظ ہم صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے. اس لیے عربی کے بہت سے نام ایسے ہیں جو نبیوں کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، اچھے نام ہیں، ان کا معنی بھی اچھا ہے، نبیوں کے نام ہیں، لیکن ہماری زبان عربی نہیں، ہمارے ویسے صحیح تلفظ نہیں ہے، تو ہمیں اس طرح کے نام کو نہیں رکھنا چاہیے. جیسے یہی نام صالح علیہ السلام، شروع میں صاد ہے، آخر میں بڑی ہا ہے. نام بھی بڑا اچھا، نبی کا نام ہے، معنی بھی بڑا اچھا ہے. لیکن ہم اگر رکھنا چاہیں تو ہمیں ہر ایک ماں باپ بھی بلکہ صالح صالح کہہ کر پکارے گا. نہ شروع میں صاد نظر آئے گا، نہ آخر میں ہا نظر آئے گی، وہ صالح صالح کر کے اس کا نام پکارا جائے گا. تو ایسے ہم یہ نہ دیکھیں کہ بھئی یہ نام عربی نام ہے، نبی کا نام ہے، صحابہ کا نام ہے، اس کا ترجمہ بڑا اچھا ہے، بلکہ اس کے تلفظ کو بھی ہم دیکھیں کہ اگر ہم نے یہ نام رکھا تو اس کا تلفظ صحیح طور پر ادا ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. اسی طریقے سے میں مثال دیا کرتا ہوں
کہ ہمارے معاشرے میں لڑکی کا نام ایک رکھا گیا تھا صائمہ، سواد سے، جس کے معنی روزے دار کے آتے ہیں، سواد ساتھ صائمہ سواد ہے، بڑا اچھا معنی بھی ہے روزے دار، روزہ رکھنے والی، لیکن ہمارے یہاں خود ماں باپ بھی اس کو صائمہ سواد نہیں نکالتے، بلکہ خود ماں باپ بھی صائمہ صائمہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور صائمہ کے معنی آتے ہیں جنگلی جانور کے، عربی میں۔ عربی زبان بڑی نازک زبان ہے، اس لیے قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا یہ کتنا ضروری ہے۔ آپ کا ایک حرف بدل گیا پورا معنی بدل جاتا ہے، معنی فاسد ہو جاتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کو ہم بارہا نماز میں پڑھتے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہم اکثر اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری فتوی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی فتاوی رحیمیہ میں اس فتوی کے اس مسئلے کو نقل فرمایا۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بڑی ہا کی جگہ پہ چھوٹی ہا پڑھ دی، وَانْحَرْ ہے، وَانْحَرْ چھوٹی ہا پڑھ دی، علماء کرام فرماتے، مفتیان کرام فرماتے اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، تلفظ سے ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ آج ہماری نئی نسلیں ہمارے مدارسوں میں، ہمارے مکتبوں میں ہمارے بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا رہے ہیں۔ ان مدرسوں کا، ان اساتذہ کا اور ان مدرسے کے ذمہ داروں کا حق، ان مدرسوں کے ذمہ داروں کا حق ہم موت تک ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچوں کی زندگیوں کو بنا رہے ہیں، ان کے قرآن کو صحیح کروا رہے ہیں، ان کی نمازیں صحیح ہو رہی ہیں، ان کا دین صحیح ہو رہا ہے۔ تو خیر میں یہ کہ عربی زبان بڑی نازک زبان ہے۔ ایک میں نے اس کی مثال دی کہ صائمہ، اگر ان ماں باپ کے سامنے اس کی لڑکی کو کوئی جنگلی جانور کہے، ماں باپ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، میرے بچی کو جنگلی جانور کے، تو وہی اپنی زبان سے صائمہ کہہ کے، جنگلی جانور کہہ کے اپنے بچوں کو پکارتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع چلا جائے گا، ایک بہت تفصیلی یہ بحث ہے نام کے بارے میں کہ نام کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہم علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ آج تو ہمارا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا مفتی تو ہمارا گوگل ہے، اس پر ہم نے ایمان لے کر آ گئے کہ گوگل نے جو کہہ دیا وہ صحیح، ہمارا ایمان اس پر ہے۔ علماء کو پوچھنے، مفتیان کرام کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ میں تو بہت سے حضرات کو جب نئے نام آتے ہیں پوچھتا ہوں آپ نے یہ نام کہاں سے رکھا، کہاں سے لائے؟ تو وہ کہتے ہیں، جواب دیتے کہ گوگل پہ اسلامی نام سرچ کیا تو وہاں یہ نام نکلا۔ تو ہمارا ایمان کتنا مضبوط ایمان ہے کہ گوگل بنانے والا، گوگل پہ ان ناموں کو ڈالنے والا کتنا پکا سچا مومن ہوگا، کیسا بڑا عالم ہوگا کہ ہم نے اس کی بات پر اعتماد کر لیا اور کسی عالم کو پوچھنے کا گوارا بھی نہ سمجھا یہ نام واقعی میں اسلامی نام بھی ہے یا نہیں ہے، یا اس کا نام کا ترجمہ کیا ہے، گوگل پہ کیا بتا رہا ہے۔ کتنے غلط نام، کتنے ایسے نام ہیں جو اسلامی نام نہیں، اسلام کا دور دور تک اس کا تعلق نہیں، وہ اسلامی نام سے گوگل میں موجود ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں وہ نام رکھے جا رہے ہیں۔ ایک لڑکی کا نام ہے رائینہ۔ میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ بھئی آپ نے نام کہاں سے رکھا؟ کہا کہ گوگل پہ سرچ کیا اسلامی نام، وہاں سے یہ نام آیا، بڑا اچھا نام تھا، معنی بھی بڑا اچھا ہے۔ یہ اتنا خطرناک نام ہے، میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو نام کو بدل دو۔ قرآن کریم اس لفظ کو اپنی زبان سے ادا کرنے کو منع فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ حفاظ کرام جانتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا، اے ایمان والو تم رائینا مت کہا کرو، رائینا مت بولو۔ قرآن کریم اس لفظ کو زبان سے ادا کرنے کو منع کر رہا ہے۔ وہ گوگل میں اسلامی نام میں لکھا، اور ہمارے معاشرے میں، ہماری مسجد کے اطراف میں، کہیں دور دراز کے واقعات نہیں، ہماری مسجد کے اطراف میں لڑکی کا نام یہ موجود ہے، اس طرح کے ناموں کو رکھا جا رہا ہے۔ علماء کی طرف رجوع کیا جائے۔ نئے نام، لیٹسٹ نام کے چکر میں ہمارے بچوں کے نام یہودیوں کے ناموں پر رکھ رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہمارے اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں جو خود بھی پوری دنیا میں بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں۔ یہ بڑا ہو کر آپ کو بھی نچائے گا اور بے حیائی کو پھیلائے گا۔
ہم نئے نام یہ نام تو ہمارے خاندان میں ہے، یہ نام تو ہمارے خاندان میں، تو نیا نام کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اسلام کوئی نیا مذہب تو نہیں ہے، یہ تو 1400 سال پرانا، 1450 سال پرانا مذہب ہے، ان کے نام بھی پرانے ہوں گے۔ آپ نئے نام کی تلاش میں اپنی اولاد کی لائف زندگی کو برباد کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں قاری عبدالرشید صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے کہ میرے بیٹے کا بچہ ہوا ہے، لڑکا ہے، مجھے نام چاہیے۔ قاری صاحب نے اچھے نام 3-4 بتائے، پھر اس نے کہا کہ تیمور نام کیسا ہے؟ تیمور، ہم بھی جب کسی کو نام دیتے ہیں، جب تو سامنے سے بار بار ایک نام آتا ہے میرے پاس کہ تیمور، اسی طریقے سے بھی درمیان میں زویا بھی بہت چلا تھا، تو جب وہ نام بار بار ہمارے پاس آتے ہیں، میں اس کی تھوڑی تحقیق کرتا ہوں کہ بھئی یہ نام کہاں چل رہا ہے، کس کا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کوئی سیریل میں یا کوئی ایکٹر میں یہ نام ہے، وہاں سے دیکھ کر کہ اس کو مسلمان بتایا ہے تو سمجھتے ہیں وہ مسلمان ہے، وہاں سے وہ نام چل رہا ہے۔ تو کہا کہ تیمور نام رکھنا، حالانکہ ایک ایسا ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے جو وہ بادشاہ جس کو کیا کہتے ہیں، جو جھانپے کے جو ہے، وہ جھانپے میں کن لوگوں کی آبادی؟ بورے، جن کو کیا کہتے ہیں وہ لفظ بھی نہیں کہا، شیعہ بادشاہ گزرا ہے، تیمور نام کا شیعہ بادشاہ گزرا ہے۔ اب اس نے جب میرے پاس بھی اس طرح کے نام آتے ہیں تو کسی فلمی دنیا کے اپنے بچے کا نام تیمور رکھا ہے، تو ہم بھی اس کو دیکھ کر کے کتنا نیک انسان ہے، کتنا بڑا انسان ہے، اس نے اپنے بچے کا نام ایسا رکھا، ہم بھی ہمارے بچے کا نام ایسا رکھیں۔ جو ہماری اولادوں کے نام ایسے ہوں گے، وہ بڑے ہو کر آپ کی کہاں بن سکتے ہیں؟ نہ وہ اللہ والے بنیں گے، نہ وہ آپ کے بنیں گے، وہ بے حیائی کے راستے پہ چلیں گے، فحاشی کے راستے پر چلیں گے، اور اس کے گنہگار آپ خود ہوں گے۔ خیر ہے کہ بہت لمبا بحث ہے، بہت طویل بحث ہے کہ یہ نام کیسے ہونے چاہیے، کیسے نام نہیں ہونا چاہیے، ایک لمبا بحث ہے۔ اس کو جمعہ کے دن کسی موقع پہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود میں ایک نبی کو بھیجا، صالح علیہ السلام، بڑا اچھا نام ہے، صالح علیہ السلام۔ ان کو بلایا، اللہ کی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کو پوج رہے ہو، اللہ کے علاوہ تم غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہو۔ ان کو بلایا، معبود کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں مانا، اور کہا کہ ہمارا 1 سال میں فلاں دین میں، فلاں تاریخ میں، ہمارا فلاں جگہ میں میدان میں ایک میلہ لگتا ہے، ہم اپنے معبودوں کو لے کر سوارتے ہیں، سجاتے ہیں، سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اپنی حاجتوں کو مانگتے ہیں، اور پورے سال کی اپنی ضرورتوں کو مانگتے ہیں، ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی، تم بھی وہاں پر آ جانا۔ جب وہ میلے کا دن آیا، وہ تاریخ آئی، دن آیا، صالح علیہ السلام بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنی مورتیوں کو پتھروں سے بڑا خوبصورت بنایا تھا، سجا کر رکھا، ان کے سامنے کھانے پینے جتنی ضرورتیں مانگتے رہے۔ پھر صالح علیہ السلام نے کہا، کوئی ایسی چیز مانگو جو کوئی عجیب و غریب چیز ہو، انوکھی چیز ہو، اس کو تم مانگو، وہ تمہیں مل جائے تو میں مانوں کہ واقعی تمہارا معبود سچا ہے۔ انہوں نے مانگا، سوال کیا، روتے رہے، مانگتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن ان کی مرادیں پوری نہ ہوئی۔ قرآن کریم کہتا ہے، جن لوگوں کو وہ پکارتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، وہ بت تو ایسے کمزور ہے، نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنی کسی بات کو سنتے ہی نہیں تو سامنے والے کی مرادوں کو کیسا پورا کریں گے؟ وہ خود معبود تو اتنے بے بس، اتنے لاچار ہے، خود ان کو چوری کر کر لے جایا جاتا ہے، وہ خود اپنی ذات کی بھی حفاظت نہیں کرتے۔ جو معبود اپنی ذات کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اپنی رعایا کی، اپنے بندوں کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے؟ خیر وہ مانگتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، ان کی مرادیں پوری نہیں ہوئی۔ پھر صالح علیہ السلام نے کہا، اگر تم کہو تو میں کوئی ایسی چیز کا سوال کروں، اور جس چیز کو تم مانگ کہو ویسی چیز کا میں سوال کروں اپنے رب سے، جو مالک ملک ہے، قادر کائنات ہے، کل کائنات کا خالق و مالک ہے، میں اس سے اسی چیز کا سوال کروں جس کے بارے میں تم کہو۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کرا کہ بھئی کیا کرنا ہے، تو ان کے سردار نے یہ رائے دی، ان سے یہ کہے کہ وہ پہاڑ سے اٹھ نہیں نکلے،
اونٹنی بھی ایسی ہو جس کا چہرہ پیشانی، اس کی پیشانی کی طرف کا جو حصہ وہ سیاہ اور کالا ہو، اور اس کی پوری باڈی، پورا جسم اس کا سفید ہو، اس کے لمبے لمبے بال ہو، نرم بال ہو، لمبے بال ہو، اور ہائٹ باڈی لمبی چوڑی ہو، دوسری عام اونٹنیوں کی طرح نہ ہو، طاقتور ہو، لمبی ہو، اور 10 مہینے کا بچہ اس کے پیٹ میں، وہ حاملہ اونٹنی اگر یہ پہاڑ کے اندر سے نکل آئے، ان کا تعلق پہاڑوں سے زیادہ تھا، اور پہاڑوں سے پتھروں کو تراشا کرتے تھے، تو ہم تمہیں نبی مانیں گے؟ صالح علیہ السلام نے کہا اگر تم نے اس کے بعد اگر انکار کر دیا تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا، تم سخت عذاب میں پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صالح علیہ السلام پہاڑ کی طرف گئے، چند مومنین جن ان کو ماننے والے، صالح علیہ السلام کو ماننے والے بھی ان کے ساتھ تھے، نماز پڑھی، دعا کری، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، پہاڑ میں سے آواز آئی، پہاڑ پھٹا، جسے کہ ایک بچے کو جننے کے وقت جو جانور کی آواز نکلتی، ایسی آواز پہاڑ کے اندر سے آئی، وہ پہاڑ پھٹا، اور اندر سے ویسی طرح جیسا انہوں نے تقاضا کیا تو اس کی پیشانی سیاہ کلر کی ہے، اس کا جسم پورا سفید ہے، لمبی چوڑی ہے، حاملہ ہے، اور باہر آئی اور اس نے آ کر جب بچے کو بھی جنا، پھر ان لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن لکھا ہے کہ 6000 لوگ، کیونکہ ایک میلے کا دن تھا، بہت بڑا اجتماع تھا، تو 6000 لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے، اور ان میں ایک بڑی تعداد وہ بھی تھی جو بڑے بڑے سردار دوسرے قبیلے کے تھے، انہوں نے بہکایا یہ تو جادوگر ہے، جادو کے ذریعے اس نے یہ کام کیا، ایک بڑی جماعت نے، بڑی تعداد نے انکار کر دیا۔ خیر زندگی گزرتی رہی۔ یہ اونٹنی ایک ایسی اونٹنی تھی کہ یہ جس جگہ جاتی جانور اس کو دیکھ کر، دور سے دیکھ کر بھاگ جاتے، جنگل میں چلی جاتی جنگل کے جانور بھاگ جاتے، جس جگہ کھاتی اس جگہ کے ساری گلے کو، ساری چیزوں کو، کھانے کی چیزوں کو ختم کر دیتی، جس جگہ کنویں پر یا ندی پر پانی پینے کے لیے جاتی وہ سارا پانی پی جاتی۔ تو گاؤں کے دوسرے جانور، یہ قوم سمود ایسی تھی، ان کے پاس سب کے پاس اپنی ذاتی بہت سے جانوروں کے یہ مالک تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑی تکلیف کا، بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سب لوگوں کو بلایا، صالح علیہ السلام کو بلایا کہ ہماری اونٹنی بھوکی پیاسی رہ جاتی ہے، اور یہ اونٹنی جب چر کر آتی یا پانی پی کر جب شام کے وقت میں آتی تو اتنا دودھ اس میں ہوتا ہے کہ پوری شہر کے سارے لوگ برتن لے کر آتے، وہ سارے لوگ اپنے برتنوں سے دودھ بھر کر لے جاتے، اتنا دودھ اس میں سے نکلتا۔ لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمارے جانور تو بھوکے پیاسے رہ جاتے، کہ کیا کیا جائے؟ مشورہ دیا کہ ایک دن صالح علیہ السلام تمہاری اونٹنی چرنے جائے گی، اور ایک دن ہمارے جانور چریں گے، ایک دن ہم اپنے جانوروں کو اپنے گھر میں بند کر دیں گے اور صرف آپ کی اونٹنی نکلے گی، دوسرے دن آپ اپنی اونٹنی کو بند کر کے رکھو اور ہمارے جانور چریں گے۔ اس طرح سے چلتا رہا، ایسے کافی وقت تک اس طرح سے نظام چلتا رہا۔ پھر لیکن یہ بھی بات ان کو گوارا نہ گزری، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ایسا بھی کیوں ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کی جانور کو، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہم ذبح کر دے، ختم کر دے، تاکہ یہ سارے معاملے ہی ختم ہو جائے۔ تو اس اونٹنی کا قتل اس طرح سے ہوا، جس کو قرآن کریم یہاں پہ فرما رہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ قوم سمود جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی، اللہ نے تمہارے رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو ایک شخص تھا قیدار نامی، جس کا نام تھا قیدار نام، وہ ایک فاحشہ عورت پر فدا ہو گیا، اس سے عشق کرنے لگا، محبت کرنے لگا۔ پھر اس عورت نے دیکھا کہ یہ میری محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اس نے کہا کہ ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ مل جائے۔ اس فاحشہ عورت نے دیکھا یہ میری محبت میں بہت آگے تک جا چکا ہے، اس نے کہا کہ میرے پاس غلام ہے، باندی ہے، اپنا ذاتی مکان ہے، بے شمار میرے جانور ہیں، لیکن اگر میری ایک خواہش پوری کر دی تو میرا گھر بھی تمہارا، میرے جانور، میرے غلام باندی، اور میں خود تمہاری ہو جاؤں گی اور تم سے شادی کر لوں گی۔ اس نے کہا کیا شرط ہے کہ تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دو، اس کو قتل کر دو۔ وہ محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جب انسان کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، خاص طور پر کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے،
تو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ایمان اور کفر میں بھی تفریق نہیں کرتا وہ شرک اور توحید کے فرق کو بھول جاتا ہے، اسلام اور کفر کے فرق کو بھول جاتا ہے، اپنے اسلام کا سودا کر گزرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا جائے، ہمارے معاشرے میں ایسے بے شمار آپ کو نظر آئیں گے جو وہ محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ میرا معاشرہ کیا کہے گا، میرا ماحول کیا کہے گا، میرے آس پڑوس والے مجھے کیا کہیں گے، میرے ماں باپ کے دل پر کیا گزرے گی، جس ماں نے 9 مہینے مجھے پیٹ میں رکھا، جو بچپن میں میرے پیشاب پاخانہ کو صاف کیا، مجھے میرا باپ دھوپ میں، گرمی میں، تپش میں تپتا رہا اور محنت کرتے کرتے میرا پیٹ پالتا رہا، مجھے بڑا کیا، وہ میرے ماں باپ پر کیا گزرے گا، ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی، اور اپنے عشق اور محبت کے خاطر اپنے سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ابھی کل ہمارے بھائی سہیل بھائی بتا رہے تھے، مولانا خلیل صاحب جو یہاں پر بیان کرنے کے لیے آئے تھے، روزانہ ایک دن میں 3 ہمارے سورت شہر میں کم سے کم 3 سے 4 ایسے کیسز لڑکیوں کے ان کے سامنے آتے ہیں کہ مسلمان لڑکی ہے غیر کے ساتھ چلی گئی۔ دین میں کم سے کم روزانہ 3 واقعات اس طرح سے پیش آ رہے ہیں۔ ایک لڑکی کے بارے میں 15 سال کی لڑکی 16واں سال چل رہا ہے، مسلمان لڑکی 16 سال بھی ابھی پورے نہیں ہوئے، غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، بھاگ گئی، 1 سال اس کے ساتھ رہی اور بچہ بھی پیدا ہو گیا، بچہ بھی جنا، اور آج لڑکی کو سمجھا کر پھر لڑکی کو لے کر اس کے ماں باپ کے گھر لے کر آیا۔ تو صرف مسلمان، اور بتا رہے صرف مسلمان لڑکیوں کو بہکایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ ان کی غیروں کی سازش ایک قدم اور آگے بڑھ گئی ہے کہ اب تو ہم یہ سن رہے تھے مسلمان لڑکیوں کو بہلایا جا رہا ہے، مسلمان لڑکیوں کو، اب وہ مسلمان نوجوان لڑکوں کا بھی شکار کر رہے ہیں۔ ان کے معاشرے میں جو لڑکی غلط راہ پر چلتی ہوئی ہوتی ہے، جو غلط راہ پر جو آوارہ ہوتی ہے، اس لڑکی کو پیسے وغیرہ دے کر، جس کی عمر 18 سال سے نیچے ہے، غریب گھرانے کی، وہ بالکل آیارہ بن کے زندگی گزار رہی ہے، ایسی لڑکیوں کو پیسہ دے کر مسلمان لڑکوں کے پیچھے لگایا جاتا ہے کہ مسلمان لڑکے کو عشق میں مبتلا کر کے ان سے غلط کام کرایا جائے تاکہ وہ 18 سال کے نیچے کی لڑکی نابالغ میں شمار ہو جائے اور لڑکا 19 سال 20 سال کا لڑکا ہے۔ ایسے واقعات بھی ہیں جب لڑکا بڑا ہو لڑکی اندر ہو، تقریباً کئی 12-14 سال کی اس کی سزا عائد ہو جاتی ہے۔ تو آج تو ہمارے مسلمان لڑکوں کو بھی بہکایا جا رہا ہے۔ اگر ہمارا تعلق اسلام سے نہیں ہوگا، قرآن کریم سے نہیں ہوگا، ہمارا تعلق تعلیم سے نہیں ہوگا، ہم قرآن کریم سے وابستہ نہیں ہوں گے، دین سے نہیں جڑیں گے، تو ہماری نسلیں، ہماری اولادیں اپنے ایمان کا سودا کر دے گی۔ خیر اس قیدار نے، اس کے عورت نے اس کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا کہ اگر تو اٹھنے کو ذبح کر دے گا، میرے سارے جانور بھی تیرے، میرا گھر بھی تیرا، میں سب کچھ تیری۔ کسی نے کہا ہے 4 چیزیں بڑی خطرناک ہیں، چاروں لفظ ہم وزن ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو اس نے ہلاک و برباد کیا ہے، بڑے بڑے مالداروں کی دنیا آخرت کو برباد کیا ہے، بڑی بڑی بادشاہت کو اس نے ختم کر دیا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک حکومت، شہرت، دولت اور عورت، چاروں کے ہم وزن ہیں، حکومت، شہرت، دولت، عورت۔ جو شخص بھی ان کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ اپنی آخرت بھی برباد کر دیتا ہے، اپنی دنیا کی زندگی بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو خیر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گیا اونٹنی کو ذبح کرنے کے لیے۔ جب شام کے وقت وہ اونٹنی آنے لگی، سارے اس کے ساتھی چھپ گئے تھے، دور سے تیر کا حملہ کیا اور تلوار سے جب آگے پہنچے تو اس اونٹنی نے کسی کو اپنے قریب آنے نہیں دیا، لیکن قیزار نے موقع پا کر اس کے کونچے کاٹ دی، اس کے پیروں کو کاٹ دی۔ جب وہ نیچے گر گئی تو تلواروں سے اس کے سارے ساتھی اس پر ٹوٹ پڑے، اس کو ذبح کر دیا، اس کے گوشت کو دوسرے تمام لوگوں میں بانٹ دیا۔ اس کی اونٹنی، اس کا بچہ بھی تھا، جب بچہ آیا تو بچے نے دیکھا اس کی ماں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، وہ بچہ بھاگ کر وہ اسی پہاڑ پر، جس پہاڑ سے وہ آئی تھی، وہاں پر چلی گئی۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم نے بڑا یہ کام کیا ہے،
تم اس اونٹنی کے بچے کو جو چلی گئی اس کو لے کر آ جاؤ تو تم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے جب تک وہ اونٹنی کا بچہ اس شہر میں ہمارے درمیان رہے گا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ وہ لوگ نہیں مانے۔ صالح علیہ السلام اپنے ایمان والے بھائیوں کو لے کر اونٹنی کے پاس گئے۔ اس اونٹنی کے بچے نے صالح علیہ السلام کو دیکھ کر 3 آوازیں نکالی، پھر پہاڑ پھٹا اور وہ بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا اس 3 آواز کا مطلب یہ ہے اس بستی والوں کو 3 دن کی مہلت دی جا رہی ہے، 3 دن کے بعد اس پر عذاب آ جائے گا۔ یہ بدھ کا دن تھا کہ اب دوسرے پہلے دن ان کے چہرے زرد پڑ جائیں گے، پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ بن جائیں گے، لال ہو جائیں گے، اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ بدھ کا دن ہوا لیکن انہوں نے کسی بستی والوں نے بات کو نہیں مانا۔ جب جمعرات کو صبح اٹھے سب کے چہرے زرد پڑ گئے، پیلے پڑ گئے۔ اس اونٹنی کے وہ ذبح کرنے والا وہ اپنے ساتھی کو لے کر پھر جوش میں آیا کہ صالح علیہ السلام کو ہم ختم کر دیں تاکہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ وہ اپنے ساتھی کو لے کر حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکلا۔ صالح علیہ السلام مسجد میں تھے، وہاں پر قریب میں درخت بھی تھا۔ اس درخت نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ وہ قیزار اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ صالح علیہ السلام اپنے گھر چلے گئے، دروازے کو بند کر دیا۔ وہ آیا، دیکھا مسجد میں نہیں تو گھر آیا، گھر پہ آ کے اس دروازے کو زور زور سے کوشش کر کے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں ایک فرشتہ آ گیا۔ فرشتوں نے ان کو ایسی زور سے تھپڑ لگائے کہ ادھر ادھر دیواروں پر گرنے لگے، وہیں پر ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ 8 لوگ تھے، 8 لوگ، اس کے قیزار کے علاوہ اس کے 8 ساتھی تھے۔ صبح کو جب وہ اس کے خاندان والے قبیلے والوں نے دوسرے رشتہ داروں نے ان کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کی لاشیں صالح علیہ السلام کے گھر کے باہر پڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ صالح علیہ السلام نے ان کو قتل کر دیا۔ سارے کفار، سارے لوگ پھر کوشش کرنے لگے کہ صالح علیہ السلام کو ہم قتل کر دیں، کہ انہوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا، ہم ان کو قتل کر دیں۔ ادھر سے صالح علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے وہ لوگ بھی جمع ہو گئے، اور دونوں میں قریب تھا کہ لڑائی جھگڑا مقابلہ ہو جاتا، جنگ ہو جاتی۔ درمیان میں چند لوگ درمیان میں آگے کہا کہ بھئی لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، صالح آپ اس بستی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ صالح علیہ السلام نے اسی کو غنیمت سمجھا اور صالح علیہ السلام اپنے ایمان والے بھائیوں کو لے کر بستی سے نکل گئے۔ یہ لوگ نکل گئے، دوسرے دن جمعہ کے دن بھی ان کے چہرے سرخ پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر تو بڑے مضبوط ہیں، پہاڑوں کے پتھروں سے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو آندھی آئے گی، ہوا آئے گا، بارش آئے گی، زلزلہ آئے گا، لہٰذا ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے۔ تیسرا دن آیا، ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے، لیکن اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، انہوں نے زور سے چیخ ماری، یہ سب کے سب اپنے گھروں میں گھس گئے، یہ سارے کے سارے اپنے گھر میں گھس گئے۔ پھر فرشتے نے دوسری مرتبہ اتنی زور سے چیخ ماری کہ وہ سب کے سب اپنے گھروں میں ہلاک و برباد ہو گئے، ان کے گھر بھی ٹوٹ گئے، وہ اپنے گھروں میں ہلاک و برباد ہو گئے۔ ان کی بستی میں سے ایک شخص مکہ المکرمہ گیا ہوا تھا، وہ بچ گیا تھا، قوم سمود میں سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ جب مکہ المکرمہ میں جہاں تک تھا وہاں تک وہ محفوظ تھا، جیسے مکہ المکرمہ سے نکلا وہ بھی ہلاک و برباد ہو گیا، وہ بھی مر گیا۔ طائف کے راستے میں اس کی قبر موجود ہے، وہ آج بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، اس کی قبر پر پتھر کو مارتے ہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اس طرح سے ہلاک و برباد کر دیا، جس کو قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ کے رب نے کیا معاملہ فرمایا، وہ پتھروں کو تراشتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن گئے، بڑے طاقتور تھے، مکان بھی بڑا طاقتور تھا۔ اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، مال دیا ہے، ہر طرح کی صلاحیت ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے نافرمان بنو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری طاقتوں کو کمزوری میں بدل دے گا، تمہارے مضبوط جسموں کو بیماری میں تبدیل کر دے گا، تمہاری جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دے گا، تمہارے غنا کو فقر میں تبدیل کر دے گا، تمہاری زندگیوں کو موت سے تبدیل کر دے گا، اور آخرت کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔